والسلام على الكريم المصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. رکوع نمبر 15 انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں. لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. اللہ رب العزت قرآن مجید میں مشرکین مکہ کو جو کہ براہ راست مخاطب تھے اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں جو پہلے رسول آئے وہ نوح علیہ السلام تھے، اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی رسول آئے ان کا پیغام ایک ہی تھا کہ لوگ شرک سے بچ جائیں. ابراہیم علیہ السلام کو گزرے بھی 1000 سال ہوا تھا. 10 پشتوں کے بعد لوگوں نے توحید کا راستہ چھوڑ کے ان کی قوم میں نیک آدمی 5 بہت مشہور تھے. قرآن مجید میں ان کا نام بھی اللہ رب العزت نے بتایا ہے. ود یعنی سوا، یعوق، یغوث اور نصر، یہ 5 بہت نیک آدمی تھے. جب یہ فوت ہو گئے تو بعد والوں نے ان کی یاد دل میں رہے، شیطان نے فائدہ اٹھایا اور ان کو یہ ترغیب دی کہ ان کے نام کی مورتیاں اور مجسمے بنا کے ان کی قبر پر جس جگہ پہ یہ بیٹھ کے تبلیغ کرتے تھے ان پہ نصب کیا کر دی جائے، تاکہ ان کی اللہ کی یاد کے ساتھ ان کی یاد بھی تازہ رہے گی. تو ایک نسل گزری، دوسری نسل میں ان کی عبادت شروع ہو گئی. تو یہ شرک تھا، اس لیے اللہ نے ان میں نوح علیہ السلام کو بھیجا. اور نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں تقریباً 43 بار، 40 اور 3 43 بار اللہ نے ذکر کیا ہے. لقد بے شک، تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجا، نوحً نوح علیہ السلام کو، الی قوم ہی ان کی اپنی قوم کی طرف، الی کی طرف، قوم ہی اپنے ہی قوم اور برادری کی طرف ہم نے ان کو بھیجا. معلوم یہ ہوا کہ اس قوم کے اندر سے ہی اللہ رب العزت ایک نیک طینت انسان کو اپنے فضل سے چن لیتے ہیں، اس پہ وہی بھیجتے ہیں، وہ رسول کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے. تو اللہ نے ان کو اپنی قوم کی طرف بھیجا. انہوں نے جو پہلی بات کی اور ہر رسول نے یہی کی، فقالا، تو نوح علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری برادری، اے میری قوم، اے میرے بھائیوں، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، بندگی کرو اللہ کی، بندے بنو اللہ کے. ما لکم، ما نہیں، لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق، غیر اس کے غیر، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی عبادت کے لائق نہیں. بھئی اسی نے پیدا کیا ہے، وہی روزی دے رہا ہے، اس لیے اس کے علاوہ کسی کو اس کی عبادت میں، بندگی میں شریک نہ کرو. عبادت ہوتی ہے کسی کے سامنے انتہا درجے کی عاجزی اختیار کرنا اور اس کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا. تو یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ بندہ اس کے آگے بندگی، غلامی، عاجزی کرے اور اس کو راضی کرنے کے لیے کام کرے. ساتھ انہوں نے کہا دیا، انی، بے شک مجھے، اخافو، بڑا خوف ہے، مجھے بڑا ڈر آ رہا ہے،
علیکم تمہارے اوپر عذاب کا، مجھے تمہارے اوپر عذاب کا بہت ڈر ہے۔ جس حد تک تم شرک میں چلے گئے ہو نا، اس سے پہلے کا نشان ہی نہیں، اور تم شرک کی آغاز کر رہے ہو، بنیاد رکھ رہے ہو، لہذا اتنے بڑے شرک کے بعد مجھے تمہارے اوپر یہ خوف ہے، ڈر ہے کہ عذاب آ جائے گا یومن عظیم، ایک بڑے دن کا۔ یہ دنیا میں عذاب ہے، کیونکہ جب پیغمبر آ جاتا ہے تو دنیا میں دو ہی قسم کے موٹے گروہ کریں دو ہوتے ہیں، جیسے پیچھے اللہ نے بتایا نا کہ بارش جب اللہ بھیجتے ہیں تو جو زمین زرخیز ہوتی ہے، سبزہ لاتی ہے، جو خراب ہوتی ہے وہ کچھ بھی نہیں سوائے اس میں نکارہ چیزوں کے، ایسے اللہ رب العزت نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، اس کے دل کی زمین عین اسلام کے موافق ہوتی ہے۔ جب اس پہ آسمان کی بارش کو نازل ہو، وہی ہو، رسول کو بات بتائیں، فوراً نیکیاں پھلتی پھولتی ہیں اور سبزہ نکلتا ہے۔ لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین کا ماحول، پھر اس کے معاشرے کا ماحول، پھر جیسے وہ بیٹھتا ہے تو اس کی دل کی زمین بھی، اگر تو اسے اچھا نیک ماحول والدین دیتے ہیں تو وہ نیک زمین، اچھی زمین، زرخیز زمین دل کی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں نیک فطرت، نیک طینت بچہ ہوتا ہے۔ اور جس کو ماحول ہی غلط ملتا ہے، والدین وہ چوری کرے خوش ہوتے ہیں، سویا رہے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور باہر معاشرے ویسے لوگوں میں بیٹھتا ہے جو اسلام سے دور ہیں، تو اس کے دل کی زمین بھی بنجر اور خراب ہو جاتی ہے۔ پھر قرآن جیسی وحی بھی نازل ہو جائے تو یہ بارش جو روح پر نازل ہوتی ہے، اس کی دل میں اگر نکارہ چیزیں پیدا ہوں گی، یہ نہیں ہوں گی، تو دنیا میں رسول کی دعوت پہ جو لبیک کہتے ہیں وہ رسول کے ساتھی بنتے ہیں، اور باقی ایک حد کے بعد ان کی جاڑی کاٹ دی جاتی ہے، ان کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ اس لیے وہ بہت بڑا دن کا عذاب ہوتا ہے کہ کسی قوم کی سوائے چند لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں جاڑی ختم کر دینا۔ اس لیے نوح علیہ السلام نے کہا کہ انی اخاف علیکم، مجھے تمہارے بارے میں بڑا ہی ڈر ہے کہ عذاب یوم نظیم، کسی بڑے دن میں تم پر عذاب آ جائے گا۔ رسول دنیا میں بھی عذاب کی پیشگوئی کر دیتے ہیں، کیونکہ رسول کی دعوت کا انکار حقیقت میں دنیا میں قوم کا ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت مشرکین کو چند رسولوں کے واقعات سناتے ہیں جو عرب کی سرزمین میں آئے تھے، جزیرہ نما عرب میں، اور ان کے بارے میں ان کے پاس خبریں پہنچی ہوئی تھی۔ جس طرح دین بگڑا ہوا پہنچا ہے، خبریں بھی بگڑی ہوئی پہنچی تھی، لیکن وہ نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، صالح علیہ السلام کو، یہ ہود علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو جانتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کا ذکر بار بار کیا ہے۔ اب انہوں نے آگے کہا کیا ہے، جب انہوں نے یہ کہا نا کہ اللہ کی عبادت کرو تو فوراً کہا، جواب دیا، المالاؤ، مالاؤ ملائی، مالاؤ جو ان میں عزت دار لوگ تھے، ان کے سرداروں کے لیے بولا جاتا ہے۔ جس طرح پورے دودھ کے اوپر ملائی آ جاتی ہے، وہ حقیقت میں سارا دودھ اس کا مکھن ہوتا ہے، تو اس لیے اس برادری کے جو بڑے مختلف لفظ ہوتے ہیں، پاکبان، سفید پوش، عزت والے سردار، اس قوم کے جو سردار تھے خوشحال لوگ تھے، من قوم ہی، اس قوم کی جو مڑائی تھی، اس قوم کے جو بڑے امیر سردار لوگ تھے، انہوں نے کہا انا، بے شک ہم، یہ بھی ایک ذہن میں نقطہ رکھے، چونکہ آگے پیغمبروں اور رسولوں کی دعوتیں آنی ہیں تو ہم اس میں تشریح کی ضرورت نہ پڑے، پڑھتے جائیں۔ جب بھی شرک آ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے پھر اس شرک کے چاند مجاور لوگ ہوتے ہیں جو اوپر ٹھیکیدار بن کے ان کے پیسے بٹورتے ہیں، اور ان کو حمایت ہوتی ہے مضبوط لوگوں کی جو قوم کے اندر ہوتے ہیں۔ اس لیے سردار اور وہ شرک کی دلدل میں اتنا پھنس جاتے ہیں کہ اسی کو دین، اسی کو دنیا، اسی کو کامیابی اور اسی کو ہدایت سمجھتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی نئی دعوت آتی ہے تو انہوں نے، سرداروں نے یہ کہا انا، بے شک ہم، لنراکا، لامت یقینی، نرا کا تجھ کو دیکھ رہے ہیں، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں تجھے، فی ضلال مبین،
کہ تو کھلی گمراہی میں ہے۔ دیکھ لیں شرک اس حد تک بندے کی ذہنی حالت بدلتا ہے کہ رسول کو وہ گمراہ کہہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہہ رہے ہیں، اور کیونکہ ان کے مالی جو دنیا کا مال ہے اس پہ زد پڑتی ہے، اس کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا انا بے شک ہم لنراک تجھ کو دیکھ رہے ہیں فی میں ضلال گمراہی مبین، کھلی اتنی کھلی گمراہی ہے کہ تم باپ دادا کا جو دین ہے اس کو چھوڑ رہے، اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں ان کے خلاف تم ایک اللہ کی عبادت کہتے ہو، لہذا یہ کھلی گمراہی ہے۔ اب رسول اور جواب نہ دے شرک پر، کالا نوح علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، کتنا پیارا لفظ بول رہے ہیں، اے میری برادری، لیسا ہرگز نہیں، بی میں ضلالتن گمراہی، میں گمراہ نہیں ہوں، میں بالکل ٹھیک راہ پہ ہوں، ولیکنی اور لیکن رسول، میں رسول ہوں، اور ہوں بھی من رب العالمین، جو جانوں کا رب ہے نا اس کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں، اس کی طرف سے وحی آئی ہے، اس کا میں رسول ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں۔ اور میرے کام 3 ہیں جو اللہ نے کہا ہے، ابلغکم، میں تبلیغ کروں، تم کو میں پیغام پہنچاؤں، تم کو ابلغ پیغام پہنچاؤں، تم کو رسالاتی پیغامات، تبلیغ بھی ہوتا ہے پیغام پہنچانا، وہاں پیچھے ہے پہنچاؤں تم کو، رسالاتی رسالے ہوتا ہے جس میں مختلف پیغام لکھا ہوا دیا جائے، تو یہ رسالہ کی جمع ہے رسالاتی پیغامات، میں تم کو پیغامات پہنچاتا رہوں، رب کے، اپنے رب کے پیغامات تم کو پہنچاتا رہوں، جو میرا رب مجھے پیغام بھیجے وہ میں تم تک پہنچا دوں، پہلا کام یہ ہے، وہی میں پہنچا رہا ہوں۔ دوسرا ہے وَأَنْصَحُ، اور میں نصیحت کروں، اور میں خیر خواہی کرتا ہوں، لکم تمہاری، یقین جانے کہتا ہے میں اللہ کی طرف سے جو پیغام ہے وہ پہنچاتا ہوں، اپنے پاس سے دعویٰ نہیں کیا، اور دوسرا میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اس لیے خیر خواہی کا مجھے پتہ ہے تمہیں نہیں پتہ، کہ وَأَعْلَمُ، میں علم رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں، من اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے مجھ پہ وہ علم آ جاتا ہے، ما لا تعلمون، ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے، تم تو وہی جانو گے اگر تم مجھے رسول مان لو، کہ جو اللہ رسول پر پہلے علم دیتا ہے پھر وہ رسول آگے خبر دیتا ہے۔ لہذا 3 باتیں ہیں، ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے رسالے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں، وَأَنْصَحُ لَكُمْ، اور تمہیں میں نصیحت کرتا ہوں، تمہاری میں خیر خواہی چاہتا ہوں، وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ کی طرف سے مجھ پہ علم آتا ہے، ما لا تعلمون، جو علم تمہارے پاس نہیں آتا۔ یہ 3 باتیں کہہ کے تو آپ جب خاموش ہوئے تو، اور چوتھی بات جس کی وجہ سے سارے نبیوں کو ماننے سے لوگ انکار کرتے ہیں، انہوں نے کہا آوا کیا، عجیب تم کو عجیب لگتا ہے، کیا تم کو تعجب ہوتا ہے، کیا تم حیران ہو؟ یہ عجیب، تعجب سب عربی کے لفظ ہیں نا، ہماری زبان میں بولے جاتے ہیں۔ آوا عجیب کیا تم کو یہ تعجب ہے، کیا تم اس لیے حیران ہو، ان کے جاءکم، آیا تمہارے پاس، ذکر نصیحت، کہ تمہارے پاس نصیحت آئی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اللہ رجلن، ایک مرد پر، ایک آدمی پر، منکم، جو تم میں سے ہی ہے، کیا تم اس لیے تعجب میں ہو کہ تمہارے پاس جو نصیحت آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے وہ ایک انسان پر آئی ہے جو تم میں سے ہے، تمہاری برادری کا ہے، چاچے بابے مامے سب اس کے ادھر موجود ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک تھا یہ جو بزرگ ہیں 5 تن جو ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے وہ تو بڑے نیک ہیں، ان کے بارے میں بڑی کہانیاں گاڑ لی جاتی ہیں کہ وہ انگلی ایسے کرتے تھے تو ایسے اتنے بندے زندہ ہو جاتے تھے، انہوں نے ہاتھ ایسے کیا تو وہ کشتی اوپر آ گئی، یعنی اس طرح کے معجزات
وہ نیک لوگوں سے ملا لیتے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں یہ کل تک ہمارے ساتھ کھیتی باڑی کرتا تھا، آج یہ کہتا ہے مجھ پہ اللہ کی وحی آ گئی ہے۔ لہٰذا اپنے ہی قوم کے انسان کو رسول ماننا ان کے لیے باعث حیرت اور تعجب تھا۔ انہیں یہ تھا اللہ ان سے بات کرتا ہے، اللہ نے بات کرنی ہے، کوئی فرشتہ بھیجتا، یہ شروع سے ایک تصور ہے۔ تو اس لیے تم تعجب میں عواجب تم، کیا تم تعجب کرتے ہو؟ ان جاکم ذکر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو نصیحت آئی ہے وہ علی رجل منکم، تمہارے میں سے یہ ایک انسان کے اوپر آئی ہے، اس لیے تعجب کرتے ہو۔ تو سنو پھر میرا کام 3 ہے، اس لیے آئی ہے لینذرکم، کہ لی یقیناً ضرور، ینذر ڈراؤں، تم کو خبردار کر دوں، تم کو ڈرا دوں بھئی اگر اس شرک پر قائم رہے تو انجام برا ہے، دنیا میں بھی عذاب آ جائے گا، آخرت میں عذاب آئے گا۔ پہلا کام یہ ہے، اور تمہاری زبان میں سمجھا رہا ہوں، تمہاری قوم کا بندہ ہوں، تمہیں میری سمجھ آئے گی۔ فرشتے کا تمہارے اندر کیا ہے؟ مجھے تو احساس ہے میں تمہاری قوم کا بندہ ہوں۔ لینذرکم، تاکہ تم کو ڈراؤں، ولتتقوا، اور تاکہ تم ڈر جاؤ، یعنی ڈراؤں تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سب اس کے معنی ہیں، تاکہ تم بچ جاؤ۔ تقوی ہے پرہیز کرنا، بچ جانا، یہ جو شرک تم کر رہے ہو اس سے بچ کے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ سب اس کے معنی ہیں، پہلا کام ہے تم کو ڈرا دوں، خبردار کر دوں، دوسرا ہے تاکہ تم ڈر جاؤ اور بچ جاؤ شرک سے، اور اگر یہ دونوں کام کر گئے تو وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اگر بندہ خبردار ہو جائے، ڈر جائے اور بچ جائے شرک سے تو پھر اللہ کی رحمت کی امید لگ جاتی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بس وہ قوم نہیں مانی، تو یہ چونکہ پیغمبر کا ذکر 43 بار آیا ہے، تو جتنی جس وقت ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی ذکر ہوتا ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے فَكَذَّبُوهُ، پس وہ آپ کو جھٹلاتے رہے۔ فَكَذَّبُوا، جھٹلاتے رہے، وہ آپ کو جھٹلاتے ہی رہے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے نجات دے دی اس کو، یعنی نوح کو۔ فَأَنْجَيْنَا، پس ہم نے بچا لیا، نجات دے لی اس کو، وَالَّذِينَ، اور ان لوگوں کو بھی نجات دی، مَعَهُ، جو اس کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ، کشتی میں، جو بھی آپ کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو میں نے نجات دے دی۔ وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، ہم نے ڈبو دیا، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، کذبوا، جو جھٹلاتے تھے، بِآیاتِنَا، ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو، ہماری وحی کو، جو جھٹلاتے تھے ان کو ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ اِنَّهُمْ، اس کی وجہ اللہ نے یہ بتائی ہے نوح علیہ السلام کی قوم کی، بے شک وہ لوگ جو ہیں کانو تھے، قومن، ایسی قوم، امین، یہ عین سے آئے نا، وہی ہے سومم بوکمن عمیون، وہ عمیون جو ہے نا اندھے، یہی ہے امین، وہ اندھے بنے ہوئے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ ظاہری آنکھیں ان کی ٹھیک تھیں، دل کی جو بصیرت ہے وہ اندھے ہو گئے تھے، اور اللہ نے ان کو اندھا کہا ہے کہ وہ اندھی تقلید کرتے تھے، عقل نہیں استعمال کرتے تھے۔ جو باپ دادا نے وہ 5 بزرگوں کو پوجنا شروع کیا، یہ بھی اندھے ہو کے اسی طرح بغیر نبی کی دعوت کے سوچے ان کی پیروی کرتے تھے۔ اللہ نے کہا انہم کانوا قوما، بے شک وہ ایسی قوم بن گئے تھے امین، جو اندھے تھے۔ یہ سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف ہی، اپنی ہی قوم کی طرف ہی۔ فقال، انہوں نے کہا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ غیرہ، اس کے غیر، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تمہارے لیے۔ انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم، تمہارے بارے میں، عذاب یوم نظیم، کسی بڑے دن تم پر عذاب آ جانا ہے اگر تم شرک سے باز نہ آئے، یہ دنیا کا عذاب بھی اور آخرت کا بھی۔ قالا،
تو بولے جب بھی پیغمبر کی مخالفت کی ہے بڑے لوگوں نے، امیر خوشحال لوگوں نے، ان کے مفادات پہ زد پڑ دی ہے، ان کے نوکر خدام چوڑی چوک ہر وقت ہاں ہوں کرنے والے غریب لوگ جب دعوت ادھر قبول کر لیں تو ان کے دارے خالی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قال المالو، بولے سردار، من قوم ہی، آپ کی قوم میں تھے جو سردار تھے، وہ بولے، بڑے لوگ بولے، انا لنراک، بے شک ہم یقیناً تجھے دیکھ رہے ہیں، فی ضلال مبین، کہ تم تو کھلے کھلے گمراہ ہو گئے ہو، اپنے باپ دادا اور بزرگوں کا ادب چھوڑ گئے ہو، تم ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، ان کو چھوڑ گئے ہو۔ قالا، تو نوح نے کہا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لیس بی ضلالۃ، میں بالکل گمراہی پہ نہیں ہوں، ولیکنی رسول، لیکن میں تو رسول ہوں، اور ہوں بھی میرے رب العالمین، جانوں کا جو رب ہے اس کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں، ابلغکم، تاکہ میں تم کو پہنچاؤں، رسالاتی ربی، اپنے رب کے رسالے، اپنے رب کے پیغامات تم کو پہنچاتا رہوں، وانصح لکم، اور تمہاری خیر خواہی کرتا رہوں، تم کو نصیحتیں کرتا رہوں، وعالم من اللہ، اللہ کی طرف سے میرے پاس زیادہ علم ہے، عالم ہوتا ہے زیادہ علم، اللہ کی طرف سے میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، مجھے پتہ ہے جس شرک پہ ڈٹے ہوئے ہو وہ پروردگار یہ برداشت نہیں کرے گا اور تمہیں تباہ کر دے گا۔ اواجبتم، کیا تم نے تعجب کیا ہے، کیا تمہیں یہ عجیب لگ رہا ہے، ان جاکم ذکر، کہ آئی تمہارے پاس ذکر، نصیحت، دیکھیں وہی کے بارے میں یہ آتا ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، تم میں سے ایک انسان پر اللہ نے وہی بھیجی اور نصیحت بھیج دی تمہاری طرف، یہ بات تمہیں حیران کر رہی ہے کہ فرشتہ آنا چاہیے تھا؟ تو سنو پھر، میرے تین ہی کام ہیں، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ تم کو انذار کروں، خبردار کر دوں، آگاہ کر دوں، ڈرا دوں، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم تقوی اختیار کر جاؤ، ڈر جاؤ، بچ جاؤ شرک سے، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو پھر بھی انہوں نے نہیں سنا، 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، اور روایات میں آتا ہے صرف 80-82 لوگ آپ پر ایمان لائے تھے 950 سال میں، اس لیے فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، نہ مانا، فَأَنْجَيْنَاهُ، اللہ کہتا ہے پس ہم نے بچا لیا اس کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے 80-82 ان کو بھی بچا لیا، فِي الْفُلْكِ، کشتی میں، بڑی 3 منزلہ کشتی، بڑی یہ تورات کی باتیں ہیں، تو انہوں نے اس کشتی پہ اللہ نے سوار کر کے بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر کے رکھ دیا، ڈبو کے رکھ دیا، الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے، اِنَّهُمْ كَانُوا، بے شک وہ تھے، قوماً، ایسی قوم، امین، جو اندھے تھے، دل کی ان کی روشنی بنائی ختم ہو گئی تھی، ظاہری آنکھیں تھی، اس لیے وہ اندھے لوگ تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔